are watching Kashif Times. سر جس طریقے سے آج آپ نے مجلس پڑھی ہے اس مجلس میں جو شیعہ مطلب اہل بیت کے چاہنے والے ان میں اکثر اس چیز میں اختلاف ہے جو آپ نے آج کھل کے پڑھا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے درشکوں کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا کا یہ بہت ہی مضبوط پلیٹ فارم مجھے عطا فرمایا کہ آج کی مجلس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن سمجھ گیا ہے، اور بالخصوص اسرائیل کو جو شکست ہوئی ہے اس کے بعد اور زیادہ، کہ تشیع کو مٹانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو پردہ غیب میں اس کا محافظ واقعی موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو خدمت گزار ہیں، ان کے جو نائبین ہیں، ان کے جو خادم ہیں، خدام ہیں، وہ لوگ بھی اس کے لیے شب و روز اس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے مراجع اعظام سامنے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30 سال IS کو تیار کرنے میں دشمنوں کو لگا، اور تقریباً 28 یا 29 ملکوں نے تیار کرنے کے لیے پیسہ، اسلحہ، یہ تمام چیزیں دی تاکہ وہ عراق پہ اور سیریا پہ قبضہ کر سکے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پورے عراق پہ قبضہ ہوگا تو کربلا میں جو امام حسین کا روضہ ہے اسے منظم کریں گے، اور نجف میں جو مولا علی کا روضہ ہے اسے منظم کریں گے۔ سامرہ اور قاسمین میں بھی ان کی یہی سازش تھی۔ یہ تو سازش نمبر 1، اور سازش نمبر 2 یہ تھی کہ جب عراق پہ قبضہ ہو جائے گا تو ایران کا بارڈر ناامن کر دیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ ایران کو ہرانا تو ممکن محال ہے، بلکہ کہا جائے ایران کو ہرانا، لیکن کم سے کم تکلیف دی جا سکتی ہے۔ جب عراق پہ قبضہ ہوگا تو عراق اور ایران کا بارڈر ملا ہوا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ بارڈر ناامن ہوگا تو ہم ایران کو مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اور اس کے لیے کچھ طاقتوں نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اسلحہ وغیرہ ہم دیں گے، تم ایران پر حملہ کرنا۔ لیکن آج کی مجلس میں یہی کہا گیا کہ ایران سے سید علی خامنائی اٹھے، اور عراق سے سید علی سیستانی اٹھے، انہوں نے حشد الشعبی بنائی ہے سید علی سیستانی نے، اور ایران نے اسلحہ دیا اور ان کے ناپاک عزائم کو جو ہے چکنا چور کر دیا۔ اور وہ IS کے جو پورے مڈل ایسٹ میں جسے کہا جائے کہ حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا، آج وہ قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو چیز ہے، جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ اسے مرجعیت کہا جاتا ہے۔ دشمن سمجھ گیا او مرجع یعنی محافظ، مرجع یعنی بچانے والا، مرجع یعنی دشمنوں کو نابود کرنے والا، اسلام دشمن طاقتوں کو۔ لہذا پہلے مرجعیت کو جو ہے کمزور کیا جائے۔ لہذا کیسے کمزور کیا جائے اس کے لیے بہت سے کام کیے، میں نے صرف ایک بیان کیا ہے کہ تشہد میں علی ولی اللہ کو لاؤ، اور جب مرجع اس کے خلاف فتویٰ دے گا تو شیعہ قوم جو ہے جوان آٹومیٹک مخالف ہو جائیں گے، اور جب جوان مخالف ہوں گے تو مرجعیت کی طاقت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک چھپی ہوئی طاقت ہے کہ جو مرجعیت کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ لاکھ کوشش کر لیں اور ایسے گروپوں کو جو ہے ٹریننگ دیں اور انہیں مرجعیت سے دور کریں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ الاسلام یعلو ولا یعلى۔ جس طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر سیستانی صاحب اور خامنائی صاحب کے بارے میں ہی بہت زیادہ باتیں چلتی، باقی اور جتنے بھی مرجع ہیں ان کی لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور اکثر دکھاوا بھی کرتے ہیں کہ ہم ان مرجعوں کے ساتھ میں۔ اکثر سیستانی صاحب اور خامنائی صاحب سے کیا دشمنی ہے جو علی اعلان بہت سے لوگ نام نہیں لیتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ بہت پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ دونوں مرجع یہ ایکٹیو ہیں، ایکٹیو سب ہیں ماشاءاللہ، خدا نخواستہ ہم کسی کو کم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہی دونوں تقریباً فرنٹ لائن پر ہیں۔ میں باقی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بات نہ کیجئے کہ باقی مرجع کی میں نے شان میں جو ہے گستاخی کر دی، معاذ اللہ، وہ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔
لیکن یہ لوگ زیادہ ہیں, ان کے مقلدین زیادہ ہیں, ان کا کام زیادہ ہے, اس لیے یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ کچھ مراجع ایسے ہیں جو ہمارے لیے عزت ہیں, تشیع کی لفظ ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں بقیہ مراجع بھی, لیکن وہ ان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم مرجعیت کے مخالف نہیں ہیں. اگر مرجع کے مخالف ہوتے تو ان کا نام کیوں لیتے؟ اس لیے یہ مس گائیڈ کرنے کے لیے یہ ایسا کام کر رہے ہیں, اور آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کو کمزور کرنے کے لیے ان کی یہ گھناؤنی سازش ہے. لاسٹ سوال ہے, وہ ولی فقیہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. ولی فقیہ کا مطلب سن لیجیے کیا ہے. ولی یعنی حاکم, فقیہ یعنی جو فقہ علم کو جانتا ہو, ایسا فقیہ جو حکومت کر رہا ہے. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا حاکم ہو وہ ڈاکٹر ہو, ایک ملک کا حاکم ہو وہ انجینئر ہو, ایک ملک کا حاکم ہو وہ کسان ہو مثال کے طور پہ, اور ایک ملک کا حاکم وہ فقیہ ہے. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن, سنت, اجماع اور عقل کے ذریعے سے مسائل شریعہ کو اخذ کرتا ہو, اسے فقیہ کہا جاتا ہے. تو اگر ایک فقیہ جو ہے جو فتویٰ دیتا ہے وہ حکومت بھی کر لے تو اس فتوے کو مضبوطی مل جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال دی کہ آیت اللہ طالقانی نے کہا کہ آج جو ہے سب لوگ گھر پہ رہیں, لیکن اس زمانے کا جو فقیہ تھا اس نے کہا سب گھر کے باہر نکلے. نتیجہ کیا ہوا؟ انقلاب کامیاب ہو گیا. تو اگر حاکم بھی ہے اور فقیہ بھی ہے, اسی کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو صرف مرجع ہے تو وہ فقیہ تو ہے لیکن ولی فقیہ نہیں ہے, اس کے پاس بھی حکومت آ جائے گی تو وہ بھی ولی فقیہ ہو جائے گا. سوال اور کیا, ہمارے اور آپ کی جیسے ہم عام لوگوں کے بیچ میں اکثر اختلاف پایا جاتا ہے, کیا مرجعوں کے بیچ میں بھی اس طریقے کا اختلاف پایا جاتا ہے؟ جی, مرجع کا اختلاف جو ہے, اختلاف کا لفظ جو ہے بہت ہی ہم نے اس کو غلط معنی پہنا دیا ہے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ جیسے لوٹتے ہیں آپس میں, اختلاف ہم سمجھتے ہیں دشمنی کے معنی ہے نا, یعنی ہم سے آپ سے اختلاف ہو گیا ہے یعنی ہمارا آپ کا وہ جھگڑا ہو گیا ہے. نہیں, اختلاف کا مطلب اختلاف رائے. آپ کے گھر میں دو بچے آپ کے ہیں, ایک کہتا ہے کہ صاحب میں چائے نہیں پیوں گا, ایک کہتا ہے کہ میں چائے پیوں گا. کیا دونوں میں اختلاف رائے ہے یا نہیں ہے؟ ایک روٹی کھاتا ہے, ایک کہتا ہے صاحب میں صرف چاول کھاؤں گا مثال کے طور پہ. تو یہ اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے ہونا یہ اچھی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو ہماری دلیل ہے کہ یہ جو ہے غیر معصوم ہے. وہ لوگ بقیہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ ان کا فتویٰ جو ہے لوح محفوظ پہ لکھ دیا جاتا ہے, چاہے وہ جو فتویٰ بھی دے دیں. ہمارے یہاں کیا یہ غیر معصوم ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. جب ان سے غلطی ہوگی تبھی تو امام کی عصمت کو سمجھیں گے نا. امام ہمارا معصوم ہے نا, اور یہ کیا ہے غیر معصوم ہے. دونوں میں ڈفرینس ہے, دونوں میں فرق ہے. امام معصوم ہے یعنی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. مرجع جو ہے غیر معصوموں میں غلطی ہو سکتی ہے نا. تو جب تک امام پردہ غیب میں ہے, یہ جو ہے ان سے ہم جو ہے احکام شریعہ کو لیں گے. امام جب آ جائیں گے تو ڈائریکٹ امام سے حکم شریعہ کو لیا. ہمارے درشکوں کو لاسٹ میسج کیا دینا چاہتے ہیں جو عوام میں چل رہا ہے, اس کے لیے آپ لاسٹ میسج. میں آپ کے ذریعے سے تمام جو بھی چینل سامنے ہیں میرے, صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقل سے کام لیجئے, وزڈم کا استعمال کیجئے, ایموشن کا استعمال نہ کیجئے. جذبات سے جو ہے کام بگڑ جایا کرتے, توڑ دیں گے, پھوڑ دیں گے, مار دیں گے, کاٹ دیں گے. ایسا کیسے پڑھ دیا انہوں نے؟ نہیں, آپ جو ہے کوشش یہ کیجئے کہ عقل کا استعمال کیجئے, اور یہ دیکھیے کہ دشمن جو ہے ہمارے کس جگہ پر اٹیک کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا, شیر جو ہے جب شکار پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے پیر کو نہیں پکڑتا ہے, اس کے شہرت کو پکڑتا ہے, کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ. دشمن بھی جو اٹیک جو کر رہا ہے وہ کسی شیعہ ڈاکٹر پہ اٹیک نہیں کر رہا ہے, شیعہ میرے جیسے طالب علم پہ اٹیک نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ مرجع پہ اٹیک کر رہا ہے. جانتا ہے یہ شہرگ ہے تشیع کی, یہ اگر کٹ گئی تو تشیع ختم ہو جائے گی. ممبئی میں روزہ عاشورہ خامنہئی صاحب کا پوسٹر نگار کیا گیا تھا, اس پر آپ کی کیا پرتکریا؟ اور کانپور میں آئین اور محمد اور پوسٹ پر وواد ہوا, اس پر آپ کا کیا پرتکریا؟ جی, میں بہت مختصر کر کے ہر کام کو میں نے عرض کیا کہ جذبات سے ہم کو حل نہیں کرنا ہے. آئی لو محمد جو ہے
ये जुमला बहुत गलत नहीं है। और पुलिस ने भी, कानपुर की पुलिस ने जो है एक बयान दिया और कहा कि हमको आई लव मोहम्मद के ऊपर कोई एतराज नहीं है। इस सेंटेंस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि जिस जगह पर उन्होंने टेंट लगाया था लोगों ने, और जब पुलिस गई उसको निकालने के लिए, तो उन्होंने पुलिस के साथ सही बर्ताव नहीं किया। उन्होंने भी ये कहा है कि आई लव मोहम्मद पे हमें कोई एतराज नहीं है। तो जब पुलिस को एतराज नहीं है तो उसको जो है इशू नहीं बनाना चाहिए। हम सब पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हमारी जान कुर्बान हो जाए, हमारी औलाद कुर्बान हो जाए, सब कुछ पैगंबर के लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पैगंबर ने अपनी पूरी औलाद को हमारे लिए, इस्लाम के लिए तो किया ही है, लेकिन हम इस्लाम को इख्तियार किए हुए हैं, हमारे लिए जान को जो है क्या किया, पैगंबर ने, उनके हाल ने जो है कुर्बान किया है। हम सब की जानें कुर्बान हो पैगंबर इस्लाम।